خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ کے کچھ اقوال ہیں جو میرے سامنے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عارف کا کمال یہ ہے کہ وہ راہ حق پر گامزن رہتا ہے یا راہ حق پر گامزن رہے، اس طرح کا آپ کا قول مبارک ہمیں سننے میں آتا ہے۔ اور وہ ڈاکٹر صاحب جو مطلب کیا خانقاہیں تھی کہ عام آدمی آتا تھا ابدال بن کے چلا جاتا تھا، مطلب تربیت ایک ریفریشر کورس تھا، اسپریچول ریفریشر کورس تھا۔ اور آج خانقاہ وہ ظاہر ہے اقبال نے مجبور ہو کر یہ کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ تو حضور قبلہ یہ خانقاہ جس میں تربیت کا معاملہ یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے عارف ہوتا کون ہے، اور قول بھی ایسا دل سے نکل کے دل پہ رقم بند ہو رہا ہے کہ پھر عارف بن کے ہی اٹھ رہا ہے سامنے والا۔ ارشاد فرمائیے، پہلے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس قول مبارک کی روشنی میں غریب نواز کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح سلطان ہند حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی یاد میں یہ پروگرامز کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ۔ عارف کا آپ نے جو اصطلاح استعمال کی ہے، بزرگان دین کے ہاں کہیں یہ اصطلاح عارف کے حوالے سے ہوتی ہے، کہیں فقیر کے حوالے سے ہوتی ہے، کہیں درویش کے حوالے سے بھی ہوتی ہے۔ تو ولی، عارف، فقیر، درویش، یہ ساری اصطلاحات جو ہے اللہ والوں کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، اہل اللہ کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔ اور یقیناً حضرت خواجہ غریب نواز سید معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ عارف حق میں اپنے درجہ کمال کو پہنچے، بے شک، اور یہ کوئی محتاج تعارف بات نہیں ہے آپ کے حوالے سے۔ یہ جو آپ نے ابھی راہ حق پر گامزن ہونے کے حوالے سے پوچھا ہے، تو دیکھیے ہمیشہ صوفیاء کرام یا اولیاء اعظام وہ راہ حق پر گامزن خود تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ان کا ایک مشن اور ان کا ایک منصب یہ ہے کہ ان کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ ان کو راہ حق پر ہی گامزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی خود اپنے کردار سے بھی سبحان اللہ اور اپنے گفتار سے بھی۔ واہ! لیکن یہ جتنے بھی عارفان حق ہیں، بزرگان دین نے فرمایا کہ عالم ضروری نہیں ہے کہ عارف بھی ہو، لیکن عارف بیک وقت عارف بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ حق پر گامزن ہونے کا سلسلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے شروع ہو گیا تھا جہاں سے آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت خواجہ سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کی وراثت میں ملے ہوئے باغ کو آپ نے چھوڑا، بالکل اللہ کی راہ میں اس کو تقسیم کیا، اللہ، اور نکل کھڑے ہوئے۔ تو وہ راہ حق میں ہی تو نکلے تھے آپ، بالکل صحیح۔ وہ کوئی دنیا کے اقتدار میں یا کوئی سیاست میں یا کوئی اور کسی وجہ سے نہیں نکلے تھے، صحیح بات، اللہ کی راہ میں نکلے تھے۔ اور اللہ کی راہ میں راہ حق میں نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو آپ خود دینی علوم حاصل کریں، وہ حضرت خواجہ غریب نواز میں نظر آ جاتا ہے کہ راہ حق پہ گامزن ہونے کے لیے آپ نے سفر اختیار کیے، بالکل، کہیں سمرقند ہے، کہیں بخارا ہے، کہیں عراق ہے، وہاں آپ تشریف لے گئے، قرآن مجید کی تعلیم، تفسیر، بلکہ حفظ قرآن بھی کیا، اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو خواجہ غریب نواز صرف ایک صوفی ہی نہیں ہے بلکہ وہ باقاعدہ ایک جید عالم، حافظ قرآن اور ہر طرح کے دینی علوم کا وہ حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ انہوں نے حاصل کی۔ یہ راہ حق پر گامزن ہونے ہی کا ایک مثال ہے، غازی راہ حق سے ہو رہا ہے۔ پھر راہ حق میں آپ جب عارف کی بات کرتے ہیں تو میرے خاندان کے ایک بزرگ گزرے ہیں بہت قدیم، آج سے 85 سال پہلے، ان کا ایک شعر ہے کہ جو کوئی بشر جو یہ چاہے کہ وہ خدا سے ملے، تو ملنے والے جو ہیں حق سے، ملنے والے جو ہیں حق سے ان سے جا کے ملے، واہ، یعنی جو حق سے ملنے والے ہیں ان سے جا کے ملے۔ تو اب خواجہ غریب نواز سے جو بھی ملتا رہا اس سفر کے اندر، سمجھے اس کو اللہ والا بناتے رہے، بے شک، سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ کئی بے شمار آپ نے غیر مسلموں کو اسلام میں داخل فرمایا، بالکل، ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو انہی سے اسلام پہنچا، بڑے بڑے احسانات۔ یہ رائے حق ہی تو ہے، بالکل ظاہر، یہ بھی رائے حق ہے، بے شک۔ پھر آپ نے دین اسلام کی تعلیمات کو جس طرح سے عام کیا وہ ہمیشہ روز روشن کی طرح آیا ہے، بالکل صحیح بات، کیونکہ آپ نے کوئی بندوق کا سہارا نہیں لیا، بالکل صحیح، اور کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی عارف کسی کو گن پوائنٹ پر تو اسلام میں داخل نہیں کرتا۔ لوگ جب اس کے کردار کو دیکھتے ہیں، اس کی گفتار کو دیکھتے ہیں، اس کے اخلاق کو اور محبت کو دیکھتے ہیں،
تو وہ خود بخود اللہ کی طرف سے ان کے دل میں آ جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھو اور دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ صحیح۔ تو آپ نے بے شمار غیر مسلموں کو اسلام میں داخل فرمایا۔ صحیح۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں، اب آپ کی رائے حق پر گامزن ہونے کی مثال یہ ہے کہ آپ کی اپنی جو عبادات اور ریاضات ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے کہ آپ روزہ رکھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ کئی دن کے بعد روزہ افطار فرماتے۔ اس کے علاوہ آپ کا کھانا پینا جو ہے وہ ضرورت کے مطابق ہوتا تھا، کیونکہ عارف کی زندگی کھانے کے لیے نہیں ہوتی، بالکل صحیح، بلکہ وہ زندگی کو گزارنے کے لیے کھاتے ہیں صرف، بالکل، کھانے کے لیے زندگی نہیں گزارتے۔ ہاں، تو وہ اتنا ہی بس ضرورت جینے کے لیے مطابق- کھاتے تھے، صحیح بات، اتنا کھانے ہی کے لیے نہ ضرورت کے جیتے، مطابق استعمال کرتے جتنا ان شکم کو سیری نہیں وہاں تو۔ بشری تقاضوں کے مطابق بالکل ٹھیک ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ رائے حق پر گامزن ہونے کی جو مثالیں ہیں بہت خوب، خواجہ غوری نواز کے حساب سے ہمیں ملتی ہیں۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اور